حیدری عرس میرا نعرے تکبیر، نعرے حیدری عرس میرا فیضان میرا پیر طریقت۔ حضرات، یہ روحانی منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ کے فیض و برکات کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ غوث خواجہ و مخدوم کا فیضان یوں ہی کھمبات کی سرزمین سے میرا سید ولی کی شکل میں جاری و ساری رہے۔ اب آئیے حضرت شیخ علامہ محمد عمر ثقافی والعلماء العظماء والمستمعون الكرماء، لضآلة الوقت لا أريد إطالة الكلام، بل إن شاء الله أكتفي بكلمة أو بكلمتين تبركا بهذا المجلس الميمون. الحمد لله الذي كفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد۔ حضرات محترم، اسٹیج پر باسعادت علماء کرام اور حضور پیران پیر سیدنا رئیس ملت صاحب اور دیگر سادات کرام اور سامعین کرام اور امہات المسلمین اور دیگر لوگ جس محفل میں حاضر ہیں، سب کو صلاۃ و سلام آپ کے لیے بھیجتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أيها الإخوة الكرام، أنا وحبيبي في الله السيد حيدر علي الثقافي حينما وصلنا في هذه البلاد الطيبة وتشرفنا بمشاهدة هذه المناظر الجميلة، والله قد تأثرنا جدا وفرحنا فرحا شديدا، حيث إننا كنا قد اعتقدنا أن هذه البلاد بلاد متخلفة دينيا وروحيا وتعليميا، لكن ما شاء الله حينما تابعنا وحينما شاهدنا هذه الحفلة المباركة وهذا الجم الغفير من الناس الذين يعشقون بهذا الشيخ الوقور السيد الرئيس أشرف، يعشقون عشقا عميقا من فلذات أكبادهم، نحن والله تعجبنا برؤية هذا المنظر الجميل والذي لم نشاهد قبل مثيلا ولا نظيرا لهذا المنظر۔ محترم حضرات، ہمارے استاد عمر علی ثقافی اور ان کے محترم دوست سید حیدر علی، یہ حضرات جب پہلی بار یہاں پہ آئے، اس طرح کا مجمع دیکھا، اس طرح کے دینی کام دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے اور اپنا تاثر پیش کرتے ہیں کہ اس طرح کی بہت سارے محافل میں نے حاضری دی، لیکن اس طرح سے ایک جہدی، اس طرح سے سکون پرسکون ماحول، اس طرح سے عالمی سطح پر اس طرح سے دینی خدمات ہم نے نہیں دیکھا۔ اور سیدنا امیر رئیس اشرف صاحب اور ان کے خانوادے سید جامی اشرف اور ان کے خانوادے سادات کرام، ان لوگوں نے جس طرح سے حضرت کا پرمغز استقبال کیا، ان کا کھانے پینے ہر طرح جس طرح سے ان کا استقبال کیا، اس طرح سے حضرت بیان نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے یہاں پہ لوگوں کے ماحول، لوگوں کی محبت، لوگوں کے حالات و سکنات کو جس طرح دیکھا، حضرت اس کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس عبارت نہیں۔
أيها الإخوة في الله، آج ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس اسٹیج پر مدینہ طیبہ سے بھی مہمان تشریف لائے اور آپ کی عاشقانہ اداؤں کو دیکھ کر فضیلت الشیخ احمد المدنی اتنا خوش ہو رہے تھے کہ اندر اندر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مدینے سے چل کر آنے والا عاشقوں کا منظر دیکھ کر جب یہ مدینے کا مسافر اتنا خوش ہو رہا ہے تو گنبد خضرا کا دولہا کتنا خوش ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس لیے کہ میرے سرکار کے ماننے والوں کا جہاں در ہے مصطفیٰ پیارے کی وہاں نظر ہے۔ نکل گئی آدھی رات یہ ہے کھمبات، رات بھر ہوگی رحمت کی برسات۔ بے شک بے شک۔ ہم جب بزرگ بیٹھے رہتے ہیں تو آدھا ہی شعر کہتے ہیں، اسی لیے تو سرپرستی میں تقریر کی جاتی ہے۔ نہیں ہو رہا ہے ایسا، نہیں بہت اونچا ہو رہا ہے۔ حضرات، کھمبات کی زمین سے سب واقف ہیں کہ ایک تاریخی جگہ ہے اور اس زمین کو روشن کرنے کے لیے سرکار میرا شاہ تشریف لائے اور ان کے تمام وہ خزانے جو چھپے رکھے تھے کھمبات میں ان کو اجاگر کر کے اہل سنت کے دامنوں میں دینے کے لیے رئیس ملت تشریف لائے۔ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو، طواف سے فارغ ہو گئے ہو میرے بندو اس پتھر کے سامنے نماز پڑھو۔ کس کے سامنے نماز پڑھو؟ پتھر کے سامنے۔ وارے پتھر تیری تقدیر کو سلام، تیرا بیان قرآن میں۔ اللہ فرماتا پتھر کے سامنے نماز پڑھو۔ ہم نے کہا مولا مسجد حرام کی موجودگی میں حتیم کے ہوتے ہوئے میزاب رحمت کے رہتے ہوئے پتھر کے سامنے نماز، خدا کی رحمت مسکرا پڑی۔ میرے بندوں سے وہ پتھر نہ دیکھو، اس پتھر پر میرے نبی کا نقش قدم دیکھو۔ اور میرے پتھر سے حضرت یہ جو بچا ہوا ہے نا یہ وضو والے سے چھو گیا ہے، مجھے کہنے کی اجازت دو ایک پانی آب زمزم سے چھو جائے، ایک پانی وضو کے پانی میں مل جائے، اس پانی کی تعظیم، اور اس لیے ہم تعظیم کرتے ہیں سیدنا غوث اعظم کی، ہم تعظیم کرتے ہیں خواجہ غریب نواز کی، ہم تعظیم کرتے ہیں مخدوم چوچا کی، ہم تعظیم کرتے ہیں سرکار میرا شاہ کی، اس لیے کہ ان بزرگوں کا عشق مصطفیٰ سے چھو گیا ہے، عشق رسول اللہ سے مماس ہو گیا۔ اچھا ایک بات اور دیکھیے، آپ جب وضو کرتے ہیں نا تو اس پانی کو جس سے آپ نے وضو کر لیا فقہاء کرام فرماتے ہیں وہ مائع مستعمل ہے، اب اس کو استعمال مت کرنا، ورنہ مفسرین نے لکھا ہے مرگی جیسی بیماری کا خطرہ ہے۔ اب مت استعمال کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانی دو گندگیوں کی دھلائی کرتا ہے، ایک اعضائے وضو پر جو آپ کی ظاہری گندگی تھی اس کی دھلائی، اور دوسرے جو اعضائے وضو سے آپ نے گناہ صغیرہ کی ہے اس کی دھلائی۔ یہ دو پانی کو دھل کے نکلا، اب استعمال مت کرنا ورنہ بیماری پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہمارے تمہارے وضو کا پانی ہے، لیکن اگر وضو کر رہے ہو مصطفیٰ جان رحمت، اگر وضو کر رہے ہو رحمت للعالمین، تو صحابہ دوڑ پڑتے ہیں ہتھیلی پہ ہتھیلی، ہتھیلی پہ ہتھیلی، ہتھیلی پہ ہتھیلی، اور نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور جس صحابی کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی سے کہتے تھے لاؤ خالی ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ دو، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں نبی کے وضو کا پانی چھو گیا ہے۔ اس مقام پر ایک بات بہت ذمہ داری سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں بات بات پہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں لکھا کہاں ہے، لکھا کہاں ہے، بات بات پہ پوچھتے ہیں نا لوگ۔ اچھا ہمارے عالم صاحب بیٹھے ان سے نہیں پوچھیں،
लिखा कहां है? हमसे किसी ने नहीं पूछा लिखा कहां है। सैयद साहब से कोई नहीं पूछता लिखा कहां है। किससे पूछेंगे? चाय वाले से। वो चाय बना रहा है, केतली पलट रहा है, कह रहे हैं अबे कलुआ फातिया लिखा कहां है? तो अब वो दुकानदारी करे कि दीनदारी करे? पूछता किसे? पान वाले से। पान लगा, अबे बफाती ये सलाम लिखा कहां है? अब वो चेहरा देख रहा है, उससे पूछ रहा है लिखा कहां है, जिसने पढ़ा ही नहीं। अबे हमसे पूछा, इन उलमा से किसी ने पूछा? बोलो, नहीं पूछेंगे। किनसे? अनपढ़ से पूछेंगे लिखा कहां है। बात बात पे लिखा कहां है। हम जिस जमाने से गुजर रहे थे ये बेअदब थे, बेअदबी से पूछ रहे थे। हम बाअदब थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की बारगाह में हाजिर हो गए। इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। ये बताइए कि जब अल्लाह का पैगंबर वजू कर रहा था तो आपने नबी के वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं दिया। ए सहाबा, ये लिखा कहां है? ये लिखा कहां है? सहाबा कहते हैं ये तो हमारे इश्क की किताब में लिखा है। हम अमल करके अदाए आशिकाना दिखाते जा रहे हैं और मुस्तफा खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले जा रहे हैं। एक बात मैं और अर्ज कर दूं आपके सामने, बात बात पे लोग धौंस देते हैं। सीरत सहाबा बयान कीजिए, सीरत सहाबा। अबे उनसे कहो जो सहाबा के कायल नहीं है, हमसे कह रहे हो। हमारी पोजीशन तो ये है कि मुझसे बॉम्बे में बांद्रा में एक शख्स खड़ा हुआ, बहुत बात कर रहा था तकरीर में। मैंने कहा खड़े हो जाइए, बता अल्लाह वाला कौन? तो बोला अल्लाह वाला वो है जो अल्लाह अल्लाह करे। मैंने कहा हो सकता है रसूलुल्लाह को ना मानता हो, कल इस सरकार को भी माने। मैंने कहा हो सकता है सहाबा को ना मानता हो, कल ही सहाबा को भी माने। मैंने कहा हो सकता है अहले बैत को ना मानता हो, कल ही अहले बैत को भी माने। अब मैंने कहा इतनी लंबी फेहरिस्त क्यों घुमा रहा है? बड़ी आसानी से कह दे अल्लाह वाला वो है जो गौसे आजम वाला है, अल्लाह वाला वो है जो गरीब नवाज वाला है। इन बुजुर्गों को जो मानेगा वो अल्लाह को भी मानेगा, रसूल को भी मानेगा, सहाबा को भी मानेगा, अहले बैत को भी मानेगा। हम सहाबा को भी मानते हैं, मगर तुमसे एक गुजारिश करते हैं कि तुम भी सीरत सहाबा बयान करते हो, हम भी करते हैं, मगर अल्लाह कभी तौफीक दे तो कौम को यह बता दिया करो ये सहाबी बनता कैसे है। सहाबी बनता कैसे है? क्या नमाज पढ़ने से कोई सहाबी बनता है? रोजा रखने से कोई सहाबी बनता है? हज करने से कोई सहाबी बनता है? ज़कात देने से कोई सहाबी बनता है? बोलो। हमें तबलीग में जाने से कोई बनता है? ये कभी नहीं बताते कि सहाबी बनता कैसे है। तवज्जो चाहता हूं, नोट कर लो। सहाबी नमाज, रोजा, हज, ज़कात अमल से सहाबी नहीं बनता। सहाबी नजरे मुस्तफा से बनता है, निगाहे मुस्तफा से बनता है। हजरात, एक बात मुझे और प्यारी से प्यारी याद आ गई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और जिस्म पाक से मोतियों की तरह पसीना बह रहा है। सुभान अल्लाह। उम्मे सलमा है, उठती उम्मे सलमा और एक शीशे की बोतल लेती हैं और हिफाजत के साथ उस पानी को, पसीने अक़दस को बोतल में रखने लगी। सरकार ने पूछा उम्मे सलमा क्या करोगी, क्या कर रही हो? कहा सरकार जिसमें पाक का पसीने अक़दस निकला है उसे हिफाजत से बोतल में रख रही हूं। पैगंबर ने फरमाया क्या करोगी? कहा सरकार कोई उम्मत में बीमार होगा तो शिफा के काम आएगा। इस मकाम पर एक बात मैं पूछना चाहता हूं, मोहब्बत से बताओ, उम्मुल मोमिनीन, तुम्हारे मोमिनों की मां उम्मे सलमा ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने अक़दस को हिफाजत से रखा। आप पूछें अदब के साथ, हमारी तमाम बहनें माएं आपके कदमों पर कुर्बान, ए उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनों की मां, ये बताइए आपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने अक़दस को हिफाजत से रखा था तो ये लिखा कहां है? बोलो। तो जानते हो उम्मे सलमा क्या कहेंगे? ये तो इश्क़े मुस्तफा की किताब में लिखा है। हम अमल करती जा रही हैं, पैगंबर खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले जा रहे हैं। हज़रात मुझे एक बात बताइए,
نبی وضو کریں تو صحابہ وضو کے پانی کو تبرک بنا لیں، ہم وضو کریں تو دوبارہ استعمال کرنے پر بیماری. بات تو یہی سے سمجھ میں آ گئی کہ امتی کے وضو کا پانی نبی کے وضو کے پانی کے برابر نہیں ہے. ہمیں بولو، امتی کے وضو کا پانی نبی کے وضو کے پانی کے برابر؟ ارے تو جب امتی کا پانی نبی کے وضو کے پانی کے برابر نہیں ہے تو کوئی امتی کیسے نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور آج کل اہیرا بہیرا ایڑا ٹیڑا لولا لنگڑا سوردا سانپ بند ہے، میں نبی کی طرح، میں رسول کی طرح. ابھی اللہ کے رسول میں کہیں کوئی عیب ہوتا ہے؟ بول. اللہ کے نبی میں کوئی عیب ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی تو بے عیب ہوتا. اگر یہ بات تو اپنی بیوی سے کہہ دے میں تیری طرح، تو اتنے مارے گی کہ لولا لنگڑا ہو کے میری طرح بن رہا ہے. جو بات تمہاری بیوی نہ برداشت کر سکے وہ نبی کی شان میں بولتے ہو. اچھا ایک بات بتاؤ، پہلے کی عورتیں شوہروں کی بہت فرما بردار ہوتی تھی. دیکھیے یہ بتا رہے ہیں، ہاں 18 سال کی عمر اور خبر دے رہے ہیں 80 سال کی. ہمیں کوئی بوڑھا آدمی بتاتا تو بات سمجھ میں آتی، لیکن سنا ہوگا انہوں نے. پہلے کی عورتیں شوہروں کی بہت فرما بردار ہوتی تھی، مگر اب یہ پوسٹ ٹرانسفر ہو گئی ہے، اب مرد خود ہی فرما برداری کرنے لگے. لیکن آج بھی اگر کوئی کنیز فاطمہ ہو اور شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے اختیار کی بات ہے. شوہر کے کپڑے دھلنے لگے تو دائیں طرف کپڑا دھلے گی تو بائیں طرف منہ کرے گی. اتنی بدبو، یہ تیرے کپڑوں کا حال ہے. تیری بیوی نہ برداشت کر سکے، مگر شان دیکھو رحمت للعالمین کی، شان دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کی، کہ اگر میرے نبی کے جسم پاک کا پسینہ دلہن کو مل جائے تو دلہن کہتی ہے اب عطر کی ضرورت نہیں ہے، اب تو خاندان مہک جائے گا، نسلیں مہک جائیں گی، اولادیں مہک جائیں گی. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن گلیوں سے گزر جائیں، صحابہ کہتے ہیں راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے چلو، راستے کی خوشبو بتا رہی ہے اللہ کا پیغمبر یہیں سے گزرا ہے، اللہ کا حبیب یہیں سے گزرا ہے، اللہ کا نبی یہیں سے گزرا ہے. حضرات ایک بات مجھے محبت سے بتائیے، بولیے پوری توجہ ہے نا. اگر اسلام کے اندر ایک لوٹا پانی میں آپ کا وضو ہو جائے تو دوسرا فضول بہانے کی اجازت نہیں ہے. بولو نہیں ہے نا؟ ہمیں ایک لوٹا کیا، ایک قطرہ فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے. اسلام فضول خرچی سے روکتا ہے. میں اسی لیے تو کہتا ہوں، آج ماہرین لکھتے ہیں 2022 تک دنیا میں پانی، پینے کے پانی کی کمی ہو جائے گی. ریاستوں نے، حکومتوں نے، سلطنتوں نے اپنے کارندوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ پانی حساب پر خرچ کرو، ٹوٹیوں کی دیکھ ریکھ کرو، ذمہ داری سے پانی دو، پانی فضول مت خرچ کرو. یہ دنیا کی حکومتیں آج پانی پر کنٹرول کر رہی ہیں، مگر قربان جاؤ اس غیب کا پیغمبر پر جس رسول نے 1400 سال پہلے مکے اور مدینے سے کہا تھا کہ فضول خرچی حرام ہے. اچھا ایک بات اور بتاؤ، اسلام میں جب ایک قطرہ فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے، بولو ایک قطرہ فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے، تو سمجھا دو امریکہ کو، دل و دماغ سے اتار دو برطانیہ کے، بتا دو اسرائیل کے گنڈوں کو، بھارت میں جمہوریت کے ماتھے پر جبر کا ٹیکا لگانے والے نادانوں کو سمجھا دو کہ جو اسلام ایک قطرہ فضول پانی بہانے کی اجازت نہ دیتا ہو، وہ اسلام کسی کا خون بہانے کی کیا اجازت دے گا؟ اسلام رحمتوں کا مذہب ہے، اسلام برکتوں کا مذہب ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام مانوتا کا مذہب ہے، اسلام بشریت کا مذہب ہے، اسلام اخلاص کا مذہب ہے، اسلام اخلاق کا مذہب ہے، اسلام بھائی چارہ کا مذہب ہے، اسلام اہنسا کا مذہب ہے. محترم حضرات ایک بات اور مجھے محبت سے بتائیے، بولیے پوری توجہ ہے نا؟ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ذہن حاضر ہے؟ مکہ شریف گئے آپ؟ حج کرنے گئے کہ نہیں؟ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو زیارت حرمین کی توفیق رفیق عطا فرمائے.
اور میں مدینہ مکہ نہ دیکھا تو کچھ نہ دیکھا. میں نے اپنی زندگی کی بھیک اپنے خدا سے مانگا تھا، مولا اتنے دن تک ضرور زندہ رکھنا جب تک جمال گنبد خضرا نہ دیکھ لیں اور خانہ کعبہ نہ دیکھ لیں. کنجوسی مت کرو، اگر استطاعت ہو تو حج کا فارم بھر دو. حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی پیدا فرما دیتا، رزق کشادہ ہو جاتا. دیکھو میدان عرفات میں جمع ہوئے لاکھوں لاکھ کا مجمع، وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے. 40 لاکھ کا مجمع اپنے آپ کو 2 چادروں میں لپیٹے ہوئے اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے ہیں. اے اللہ، اپنی آل اولاد کو، گھر کو، خاندان کو، سب کو چھوڑ کر تیری رضا کے لیے آئے ہوں. مولا تو راضی ہو جا. میں نے جو چھپ کر گناہ کیا انہیں معاف کر دے، جو کھل کر گناہ کیا انہیں معاف کر دے. صغیرہ معاف کر دے، کبیرہ معاف کر دے. رو رہا ہے، گریہ بیزاری کر رہا ہے، دعا کرتا رہا. یہ بندہ میدان عرفات میں ٹھہرا رہا، ظہر اور عصر کی نماز ادا کی. اب حجیوں کے لیے قانون ہے، اے حجیوں، جب تک سورج نہ ڈوب جائے میدان عرفات سے نکلنا مت، اور جب ڈوب جائے تو مغرب پڑھنا مت. توجہ کیجیے ذرا سا. سورج ڈوب گیا، ہم نے کہا پروردگار عالم، ہم تو عبادت کرنے ہی کے لیے آئے تھے. جہاں جہاں سورج ڈوب گیا وہاں مغرب کی نماز ہو رہی ہے. مسجد قباء میں، مسجد جمعہ میں، مسجد قبلتین میں، مسجد ابوبکر میں، مسجد عمر میں، مسجد عثمان میں، مسجد علی میں، مسجد بلال میں، مسجد ابو ذر غفاری میں، جہاں جہاں سورج ڈوب گیا وہاں نماز ہو رہی ہے. اے اللہ، ہم کو سورج ڈوبنے سے پہلے نکلنے نہیں دیا گیا، اور جب ڈوب گیا ہے تو ہمیں مغرب پڑھنے نہیں دیا جاتا. خدا کی رحمت مسکرا پڑی. میرے بندو، جب مغرب کی نماز میدان عرفات میں میرے محبوب نے نہیں پڑھا، تم کیسے پڑھو گے؟ نکل جاؤ مزدلفہ کی طرف، وہیں پڑھنا جہاں میرے نبی نے پڑھا تھا. اے اللہ، 10 کلومیٹر کا سفر جاتے جاتے تو وہاں عشاء کا ٹائم لگ جائے گا، مگر اے بندو، عشاء کے ٹائم بھی اگر مغرب کی نماز پڑھو گے تو خدا تمہاری اس نماز کو قضا نہیں ہونے دے گا. محبوب کی ادا کر رہے ہو، ادا ہی قبول فرمائے گا. یہ ہے نسبت مصطفیٰ، یہ ہے تعلق مصطفیٰ. ایک بات مجھے اور بتائیے محبت کے ساتھ، ہم سب آپ نبی کے وفادار ہیں. بولو، ہمیں سونے کا ٹائم تھا، بیٹھے کس لیے ہو؟ نبی کی محبت میں. اور رسول کی محبت بہت کام آتی ہے، بہت کام آتی ہے. دیکھو، میں چلا کانپور سے بریلی شریف آیا، رامپور آیا، اجمیر شریف آیا، اجمیر شریف کھمبات آ گیا، نبی کی محبت میں آیا. پوچھ لیجئے آپ انتظامیہ کمیٹی سے، اکیلے آیا، بڑھیا بستر تھوڑی لائے. میرا کام تھا وفادار نبی بن جاؤ. بستر لگا لگایا ملتا ہے. نبی کی وفاداری میں نکلو تو بستر لگا لگایا ملتا ہے. یہاں سے میں کل رائے بریلی چلا جاؤں گا، رائے بریلی سے الہ آباد، الہ آباد سے بھاگلپور، بھاگلپور سے سمستی پور، سمستی پور سے کٹیہار. آپ پورے ملک سے میری انکوائری کر لیجئے، جہاں جاؤں گا بستر تھوڑی لے جاؤں گا. میرا کام ہے وفادار نبی بن جاؤ، بستر لگا لگایا ملتا ہے. نبی کی وفاداری میں نکلو تو بستر لگا لگایا ملتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول کی غداری میں نکلے ہیں تو بستر انہی کے اوپر سوار ہے. ہمیں یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت والا تو باقی ہے. وفادار نبی بن جاؤ، بستر لگا ہے، آرام سے سو. اور اگر غدار نبی بنو تو زندگی بھر بستر ڈھو. قابل مبارکباد ہو اپنے نبی کے عشق پر مرنے اور جینے والوں. ایک بات بتاؤ محبت کے ساتھ، آپ نے مسجد اقصی کا نام سنا ہے نا؟ بولو. 17 مہینے تک میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے مسجد اقصی کی طرف نماز ادا فرمایا، اور اس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے کروایا. وہ آتے تھے، ایسا میں ٹیک لگاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، کام شروع ہو جاتا تھا. شام کا ٹائم ہو، نبی واپس چلے جائیں، جنات اپنے ٹھکانوں میں پلٹ جائیں. ایک دن سلیمان پیغمبر لباس میں ملبوس، عطر میں معطر آئے اور ایسا میں ٹیک لگایا، کھڑے ہو گئے. دن بھر کھڑے رہے.
رات بھر کھڑے رہے. کسی جن کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ ڈیوٹی چھوڑے، کم ڈیوٹی چھوڑے اور نبی کا عصا کھائے. خیریت اسی میں ہے کہ لگے رہو. میرا خیال ہے کچھ نے تو سوچا ہوگا لگتا ہے اوور ٹائم کام چل رہا ہے. میں ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، سال بھر کنٹینیو مسلسل پیدر پیٹ لگاتار متواتر اللہ کا پیغمبر کھڑا رہا اور کام ہوتا رہا. مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ کی مرضی ہوئی. آپ کے عصا کو دیمک نے کھایا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے. آپ زمین پہ تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا. پتا چلا ان کا انتقال تو 1 سال پہلے ہو گیا تھا، مگر خدا کی قدرت نے کہا تھا میرے نبی اس عصا پہ اس وقت تک ٹھہرے رہنا جب تک مسجد اقصی کی تعمیر مکمل نہ ہو جائے. اس مقام پر ایک بات کا جواب دو مسلمانوں، نبی سال بھر عصا میں کھڑے رہے، بولو کھڑے رہے نا، لیکن نبی کو مٹی نے نہیں کھایا. بولو نبی مٹی میں نہیں ملے. کہاں ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مر کر کے مٹی میں مل گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. سال بھر تک ایک نبی عصا میں کھڑا رہا. ہمیں جب سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا یہ عالم ہے تو جن کے صدقے میں سلیمان پیغمبر کو نبوت ملی ہے، اس آخری نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ ایک بات مجھے اور بہت پیاری یاد آ گئی. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد زندہ فرمایا. کتنے دنوں کے بعد؟ 100 سال کے بعد. پوچھا کم لبثت، یہاں کتنے دن تک ٹھہرے رہے؟ کہا اللہ دن بھر یا دن کا بعض حصہ. اللہ نے فرمایا نہیں، 100 سال کے بعد ہم نے تم کو دوبارہ زندہ فرمایا ہے. وانظر الی حمارک، اپنی سواری کی طرف دیکھو جس میں سوار ہو کر کے آئے تھے. اب عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو اس کی ہڈیاں چمک رہی تھی. خدا کے کرم سے ہڈیوں میں گوشت، گوشت میں کھال، کھال میں بال. سواری بھی زندہ ہو کے بیٹھ گئی. ہمیں یہ درندے چرندے پرند جانور یہ اللہ والوں سے اسی لیے محبت کرتے ہیں، نہیں ہم سے. اس ویرانے علاقے میں جب حضرت سید رئیس اشرف نے قدموں کو رکھا تھا کتنا سننا تھا، لیکن رئیس میاں کو معلوم تھا جس خدا کی رضا کے لیے اس وادی میں آیا ہوں اس خدا کی ساری مخلوق مجھ سے محبت کرے گی. حضرات توجہ کیجیے ذرا سا. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے کتنے دنوں کے بعد زندہ فرمایا؟ 100 سال کے بعد. مگر آپ مٹی میں نہیں ملے تھے. توجہ کیجیے ذرا سا. مٹی نے نہیں کھایا تھا. ہمیں جب عزیر علیہ السلام کی زندگی کا عالم یہ ہے تو جو آخری نبی ہو، جو نبیوں سے نبی ہو، رسولوں سے رسول ہو، اس رسول کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں جو رسول کل مکہ میں زندہ تھا وہی پیغمبر آج گنبد خضرا میں زندہ ہے. حضرات ایک بات اور بتائیے، حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کے اپنی آبادی کی طرف نکلے. جا کے گاؤں والوں سے کہا دیکھو میں اللہ کا نبی عزیر پیغمبر ہوں. گاؤں والوں نے کہا نہیں، ان کا 100 سال پہلے انتقال ہو چکا، کہاں سے آپ آ گئے؟ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا. ایک عورت، بوڑھی عورت تھی اس علاقے میں. لوگوں نے کہا اس کی عمر زیادہ ہے، چلو اس سے پوچھ لیں، تصدیق کر سکتی ہے تو کر دے. بڑھیا کے پاس لے گئے، کہا ماں ان کو پہچانو، یہ بتا رہے ہیں میں عزیر علیہ السلام ہوں. بڑھیا نے کہا ان کا پہچاننا تو بڑا آسان ہے، اللہ نے کمال کا معجزہ دیا تھا کہ وہ اندھوں کی آنکھوں میں روشنی دیتے تھے. اتفاق ایسا بڑھیا خود ہی اندھی تھی، اس نے سوچا لگے ہاتھ اپنا ہی کام ہو جائے. حضرت عزیر علیہ السلام نے جیسی توجہ فرمایا تو بڑھیا کی آنکھوں میں نور آ گیا. اس نے دیکھا کہا ہاں لوگوں واقعی یہ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں محبت کے ساتھ، مجھے پیار کے ساتھ بتاؤ اور بڑی ہی عاشقانہ انداز کے ساتھ سمجھاؤ، قسم خدا کی کھمبات میں بیٹھ کر ہم نبی کو نہیں دیکھ رہے مگر گنبد خضرا کا دولہا ہم عاشقوں کو دیکھ رہا ہے. محترم حضرات، تو میں عرض یہ کر رہا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 17 مہینے ہو گئے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے تو سرکار کی مرضی یہ ہوئی کہ میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے. 2 قبلوں والی مسجد، ایک
मुसल्ले का रुख काबे की तरफ है, एक का पुष्ट पर बना हुआ है मस्जिद अक्सा की तरफ, पैगंबर इसी मस्जिद में है। क्या मेरे रसूल की अजमतें हैं। कुरान ने इस वाक़े को भी दूसरे पारा में बहुत सराहत के साथ बयान फरमाया है। ए महबूब, बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। एक पैगंबर वो आदम से